نصر اللہ ملک، ٹیکس کیا، دیکھیے اپنا مشرف صاحب، بجٹ کیا آ جی رہا جی، ہے؟ دیکھیے بجٹ ایسا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکس ریونیو جو آپ نے حاصل کرنا تھا، جو وہ آپ حاصل نہیں کر سکے، تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے آپ ٹیکسز بڑھا دیں گے، کیونکہ اس ملک کا المیہ رہا ہے، جس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے غوری صاحب نے، کہ ہم نے ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایف بی آر کی ریفارمز کریں گے۔ 97 کا زمانہ تھا، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اور اس وقت بھی اعلان یہی کیا گیا تھا کہ ایف بی آر کی ریفارم ضروری ہیں تاکہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور ملک کی جو آمدن ہے اس کو بڑھائیں اور اخراجات کو کنٹرول کریں۔ آج کتنے سال گزر گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہر حکومت میں آنے والی سیاسی جماعت نے پچھلے اگر 15-20 سالوں کی حکومتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو ان کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ یہی میاں نواز شریف کا منشور تھا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کا منشور تھا، یہی عمران خان صاحب نہیں کا لیکن منشور ایک تھا۔ منٹ ملک صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ، آپ کو قطع کلامی ہو رہی ہے۔ جی جی مجھے یاد ہے 3.5 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کئی تقریریں کی تھیں کہ سولر ہی ہمارا مستقبل ہے، خاص طور ایگریکلچر اور کسان کی بچت جو ہے وہ سولر لگانے میں ہے۔ آپ کے جو وزیر صاحب تھے لغاری صاحب، انہوں نے بھی بڑی تقریریں کی تھیں۔ اب یہی دونوں بل بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سولر تو کھا گیا ہمیں۔ میرا مطلب ہم آپ کی کون سی پالیسی پہ چلیں یار؟ ہم نے انویسٹمنٹ کی، سولر لگا لیا، لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، سولر لگا لیا، اب آپ کو پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ جب آپ کے منشور میں یہ بات شامل رہی ہر سیاسی جماعت کے کہ ہر قسم کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، آپ ٹیکس نہیں لگا سکے۔ آپ تاجروں سے ٹیکس لینا چاہتے تھے، آپ نہیں لے سکے۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہی درست نہیں ہے، جس کا ذکر غوری صاحب کر رہے تھے۔ ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بعض میٹنگز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، اس پہ جب ان کو کسی نے توجہ دلا دی کہ یہ غلط ہیں، تو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا، بھئی آپ مجھے میرے سامنے کیا رکھ رہے ہیں؟ تو اعداد و شمار ہی درست نہیں تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ 10 تاریخ کو بجٹ آنا ہے، 13 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا کہ ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر یا آپ کے سولر پینل کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں۔ یعنی ابھی تک حکومت کنفیوز ہے، کوئی ان کا ورکنگ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، اور آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے؟ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جناب آپ کو جو پیسے آپ آمدن کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، ہم سے آپ نے لون لیا ہوا ہے، لون آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، دوسری اپنی آمدن کو بڑھائیں، وہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں۔ تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے آپ کے اپنے اداروں کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا۔ آپ ایف بی آر کے آپ کے افسران جاتے ہیں، تاجروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں کاروباری حضرات کے پاس، ان سے کیا کہتے ہیں؟ جناب آپ نے ٹیکس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پیسے دے دیجیے گا، آپ کا معاملہ چلتا رہے گا۔ جب آپ کا پورا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے تو آپ کو سرکار کے پاس پیسے تو نہیں آئیں گے، اور یہ جو ڈیفیسٹ رہے گا، بجٹ کا جو ڈیفیسٹ جس کو آپ قرضوں لے کر پورا کرتے ہیں، جس کو آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر پورا کرتے ہیں، یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب آپ اپنی آمدن بڑھائیں گے۔ اور آمدن بڑھانے کا ایک ہی طریقہ آپ کو بھی اندازہ ہے گوشے صاحب، ایک ریسٹورینٹ کھلتا ہے، ایک چائے والا ڈھابا کھلتا ہے، اور پتہ چلتا ہے آپ کے ایک ماہ کے اندر 50 ان کی برانچیں بن گئی ہیں۔ ایک جناب دکاندار چین کھولتا ہے، ایک دکاندار، اور پتہ چلتا ہے آپ نے 30 چینز کھول لی ہیں ڈپارٹمنٹ سٹورز کی، لیکن آپ جب اس سے بات کریں کاروبار کے حوالے سے، وہ کہتا جی کاروبار ہی نہیں ہے، وہ کہتا جی پیسے ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ پیسے کما رہا ہے لیکن ریاست کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دے رہا، جو ٹیکس اس کے اوپر لگتا ہے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی ذاتی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ اور یہ وہ پرابلم ہے جو پھر کبھی آپ کو جو ہے وہ سوچتے ہیں آپ بیٹھ کے کہ سولر پہ بھی ٹیکس لگا دو، پھر آپ کہتے ہیں ہائیبرڈ گاڑیوں پہ جو ٹیکس ہے وہاں سے پیسے لے لو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دو۔ اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو بھی جائیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہو سکیں گی، اس لیے کہ آپ کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ لیوی لگا کے آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے ہیں اور اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کر لینا ہے۔ یعنی آپ اپنے ایف پی آر کی پرفارمنس کو نہیں دیکھتے، آپ بجائے اس کے کہ آپ ان افسران کو الٹا لٹکا دیں جن کے علاقوں میں جو ہے وہ ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہوتا، اکٹھا نہیں ہوتا، یا جو دعوے آپ نے کیے ہوتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اس کا اچیو نہیں کر پاتے، اس سے پوچھنے کہ بھائی آپ غریب آدمی کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فلاں چیز پہ بڑھا دو، جی ایس ٹی بڑھا دو۔ یہ پرپوزل کون دے رہا تھا؟ ابھی یہ پرپوزل کیا تھی کہ جی ایس ٹی 1% بڑھا دیں، آپ کو جو اتنے پیسے وہاں سے آ جائیں گے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اشرافیہ نے اختیار کر لیا ہے، اور ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کاروبار چلنے نہ دیں، اور ہم جہاں سے پیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنے پیسے بنائیں۔ لیکن سرمایہ کاری کا مسئلہ کیا ہے؟
جو سرمایہ کار پاکستان آنا چاہتا ہے آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں جناب پہلے ہمارا حصہ نکالو پھر اس ملک میں کاروبار کرنے کے بارے میں سوچو. بھئی آپ لوکل سرمایہ کار کا اعتماد کھو رہے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ اور جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں لگے گی، کاروبار نہیں چلے گا، تو آپ کے پاس سے پیسے کیسے آئیں گے؟ یہ وہ اکانومی کا جو نقصان ہے جس میں مظہر آج کی برلاس حکومت. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے مظہر صاحب، مجھے میری ٹیم کے ایک بندے نے ایک میسج بھیجا ہے ساتھ ہی، اور میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 3 لوگوں کی فیملی ہے، 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے چینل کے اوپر، گروسری اس کی 30,000 روپے کی ہے، بجلی کا بل ایک اے سی کے ساتھ ہے 25,000، گیس اور ایل پی جی ماہانہ جو ہے بل 5,000 ہے، بچے کی اسکول کی فیس 10,000 ہے، اور کتابیں اور یونیفارم اس کے علاوہ ہے. پیٹرول کا خرچہ بائک کے اوپر 15,000 ہے، اور ابھی اس نے اپنا کرایہ نہیں لگایا گھر کا. وہ کہہ رہا ہے جی برلاس صاحب کو کہیں کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، یہ 1 لاکھ روپے آمدنی والے کی بات ہو رہی ہے، آپ 40,000 والے کی بات کر رہے تھے. جی مبشر صاحب بالکل درست ہے. 1 لاکھ والے کا گزارا نہیں ہو رہا. اور دیکھیے اس ملک میں 35 40 30 کمانے والے بھی ہیں نا، 30,000 والے بھی لوگ ہیں، 40 والے بھی ہیں. ابھی ایف بی آر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھیے ایک پرائیویٹ آدمی کو جب چیئرمین بنایا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ 1,500 افسران کو آپ گھروں پہ بٹھا دیں، ہمارا کام درست ہو جائے گا، ہم ان کو تنخواہ دیں گے ایف بی آر افسران کو. تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ گھر سے نکلتے کرپشن کے لیے، یہ لوگوں کو ٹیکس چوری سکھاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے بجلی ہماری کئی صوبے نہیں دیتے، کئی شہروں کے شہر نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں. بجلی چوری رکی ہے ان سے، گیس چوری رکی ہے. میں جب پہلا دور تھا پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013، تو نون لیگ کے ایک ایم این اے نے 96 کروڑ کی چوری کی ہوئی تھی، گیس چوری. یہاں تو بھائی نہ گیس چوری رکتی ہے، نہ بجلی چوری رکتی ہے، نہ ٹیکس چوری رکتی ہے. اب آ جائیے کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ یہ پیٹرولیم لیوی پہ چل رہا ہے، بجلی کے بلوں سے چل رہا ہے، گیس کے بلوں سے چل رہا ہے، یا جو لوگ اوورسیز پاکستانی کچھ پیسے بھیجتے ہیں اس سے. یہاں کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، برآمدات میں 34 ارب کا خسارہ ہے، اور زراعت کو تو تباہ کر دیا نا ہماری سونی حکومت نے، پنجاب والی نے. ایک بابو سے میں نے کہا، یہ ملک صاحب نے جو بابوؤں کی بات کی نا، دیکھیے ایک بابو سے میں نے کہا یار آپ نے کپاس کا ایریا بڑا چھوٹا کر دیا ہے، آپ لوگ کپاس کے کاشتکاروں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں وہ ہے، یہ بہاڑی ہے فلانا. میں نے کہا 50 60 سال پہلے قصور میں چرخا تھا، سرگودا میں چرخا تھا، فیصل آباد میں چرخا تھا، گجرات سیالکوٹ نارووال چکوال میں چرخا تھا.